الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ 228 آیات ہم کر چکے تھے سورۃ البقرہ سے، آج 229 نمبر آیت سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ موضوع وہی خانگی اور سماجی معاملات میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ احکام، اس ہدایت کی تکمیل اور توضیح جو سورۃ البقرہ کے اندر تقوی کا موجب بننے والی ٹھہرائی گئی ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ رب العزت کے احکام کی پابند زندگی، جس سے بڑھ کر کوئی شرف اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور جو کہ اس امت کو بدرجہ اتم عطا کی گئی ہے ان صورتوں کے ذریعے سے، اور اس کے دم سے یہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی نصرت اور تائید کی مستحق بنتی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت کی مستحق بنتی ہے، جس سے برابر کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جوہد، یہ مجاہدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پابندی، یہاں تک کہ جیسے کہا کہ ڈاڑوں سے دبا لو اس کو، خوب مضبوط ہو جاؤ، مستحکم ہو جاؤ اس پر، موت آئے تو اس پر جینا ہے، تو اس پر رہنا ہے، تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ بالکل تمام امتوں سے کوئی اپنا امتیاز بنانا ہے، اپنا فرق قائم کرنا ہے، تو ان عقائد، ان اخلاق، ان معاملات، ان احکام اور ان ضوابط کے ریفرنس سے تمہاری بقایا تمام امتوں اور تمام قوموں سے ایک امتیاز اور ایک فرق ہوگا۔ تو یہاں وہی موضوع ہمارا چل رہا ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ اللہ رب العزت کی جو ہدایات ہیں، ان تمام ہی ہدایات کو ذکر کرنا در حقیقت اللہ رب العزت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات جو احکام سے متعلق ہیں، ایک عام طور پر ایک تاثر یوں پایا جاتا ہے کہ جی ان کی اہمیت کو معمولی جاننا کہ جی یہ احکام کی آیتیں چھوڑو، پر آگے چلو۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقائد بھی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکام بھی نازل کیے ہیں، تو عقائد بھی، احکام بھی، اور اخلاق بھی، ٹھیک ہے، عبادات بھی، تو یہ سارے کے سارے مل کر اس عبادت کی تشکیل کرتی ہیں جو شرائع کا مقصود ہے۔ اچھا، یہاں موضوع جو چل رہا ہے اس آیت میں وہ ہے طلاق کا موضوع۔ ایک چھوٹی سی یہاں ہم وضاحت کرنا چاہیں گے، بہت اہم ہے۔ آپ لوگ الحمدللہ یعنی دعوت سے ہی سروکار رکھتے ہیں۔ دعوت سے مراد ہے کہ معاشرے کو روشنی میں لے کر آنا، اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی حدوں سے روشناس کروانا، اور جہالتوں اور تاریکیوں کو زائل کرنا معاشرے سے۔ اچھا، یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ طلاق کا مسئلہ ہمارے ان مسلم معاشروں نے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے والے معاشروں نے طلاق کا مسئلہ زیادہ تر جہاں سے سمجھا ہے وہ ہے ڈرامے۔ طلاق کیسے دی جاتی ہے، طلاق کیا ہوتا ہے، وہ پوری تھرل کے ساتھ، اور پیچھے بیک گراؤنڈ کا میوزک، طلاق طلاق طلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں یکدم دے دی ہیں۔ یہ میگزین میں جو ہے نا وہ 3 بلٹس تھیں، تو ایک برس مارا اس نے، ظالم نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حدوں کو مذاق بنا لیا ہوا ہے تم نے؟
اور ظاہر ہے اس کے اندر اس خاتون کی بنیادی طور پر توہین ہے. کیا سمجھا تم نے اس کو؟ تو یہ جو برس مارا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. یہاں مرہ سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے وہ 2 بار جو ہے نا وہ ہانک دیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ طلاق 1 بار دینی ہے، اس کے بعد ایک پورا کم از کم ایک پورا پیریڈ جو ہے، جو اسے مینسٹرول پیریڈ کہتے ہیں، وہ مہینے کے لگ بھگ جو بن جاتا ہے، اس دوران میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. اس دوران میں اگر آپ کا موڈ بن گیا کہ آپ کو یہ تعلق بحال کرنا ہے تو آپ رجوع کر لیں، اور اگر آپ نے رجوع نہیں کیا ہے تو ایک پیریڈ گزر جانے دیں. اس کے بعد پھر ابھی بھی اگر مزاج اسی چیز پر ہی قائم ہے تو پھر آپ دوسری بار طلاق دے دیں. طلاق و مرتان، 2 بار طلاق ہو سکتی ہے. یہاں مراد ہے طلاق سے طلاق رجعی، وہ طلاق کے جس کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، بیوی کو واپس کر سکتے ہیں. تو یہ 2 بار ہے، یعنی 2 مہینے کی جو مدت ہے کافی ہے سوچ سمجھ کے لیے، فیصلے کرنے، فیصلوں پہ نظر ثانی کے لیے. جتنے دوست احباب رشتہ دار جس نے پڑھنا ہے اس دوران میں وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو اگلا فرمایا کہ 2 بار طلاق کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تیسری بار جو ہے فائنل ہے، تو یا پھر تم اس کو روک لو، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھ لو، او تسریحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پھر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، یعنی یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. اچھا، یہاں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دیں. جیسے میں نے کہا کہ دائیوں کو معاشروں کے بعض مسئلوں پہ مطلب پورا ادراک ہونا چاہیے. یہ جو ہے کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار ہوتی ہے. فرض کر لیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ جب اگلا پیریڈ آیا، یعنی اگلا مہینہ آیا، تو اس نے طلاق رجوع تو نہیں کیا، اس نے رجوع جانتے ہیں نا، رجوع تو نہیں کیا اس نے، لیکن اس نے طلاق بھی نہیں دی اگلے مہینے، اور اگلا اس سے بھی اگلا مہینہ آ گیا تو بھی اس نے طلاق نہیں دی. ٹھیک ہے، رجوع بھی نہیں کیا اور طلاق بھی نہیں دی. تو جب 3 پیریڈز گزر گئے تو یہ طلاق جو ہے یہ پکی ہو گئی. اور سب سے صحیح طریقہ طلاق کا یہ ہے. تو جو ہے نا 2 طریقے مشروع ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، ایک طریقہ شریعت کے مخالف ہے. کون سے 2 طریقے شریعت کے مطابق ہیں؟ شریعت کے مطابق یہ ہے کہ کسی صاحب نے ابھی طلاق دی اپنی بیوی کو، پھر اس کے بعد اس نے 1 مہینہ انتظار کیا، اور اگلے مہینے پھر اس نے طلاق دی، پھر اس نے 1 مہینہ اور انتظار کیا، اب فائنل اس نے طلاق دے دی. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ طلاق جو ہے یہ بائن ہو گئی ہے، اور یہ غیر رجعی طلاق ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر رجعی طلاق ہے. غیر رجعی، اس میں رجوع اب ممکن نہیں ہے. یہ جائز طریقہ ہے، لیکن اس افضل طریقہ یہ نہیں ہے. افضل طریقہ کیا ہے؟ افضل طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی بار طلاق دے دیں، اور اس کے بعد رجوع آپ نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اگلا مہینہ بھی گزر جانے دیں، اس سے اگلا مہینہ بھی گزر جانے دیں. جب 3 پیریڈ اس کے گزر گئے تو وہ طلاق فائنل ہو گئی. اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، وہ جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے. یہ ہم نے کہا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. بھلا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ طلاق جو ہے فائنل ہو جانے کے بعد بھی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بھی گزر گئے، وہ آپ کی بیوی تو نہیں ہے، وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جن سے شادی کر سکتی ہے ان میں آپ بھی ابھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ابھی ان کینڈیڈیٹس میں شامل ہو سکتے ہیں جو یہاں اس خاتون سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کی ہوش ٹھکانے آنے کے لیے کچھ زیادہ مدت درکار تھی، مطلب 3 مہینے تو کافی نہیں تھے. 6 مہینے کے بعد جب وہ بچوں کی عادت آئی، کچھ اور ہوا، کوئی اور مسئلہ ہوا، تو تھوڑا سا ذرا جو ہے وہ ہوش ٹھکانے آئے، تو آپ نے کہا کہ بھئی
نہیں یار یہ اچھا اتفاقاً اس نے اتنی اس دوران میں شادی کہیں نہیں کی، ٹھیک ہے، یا شاید وہ بھی ٹائم دینا چاہ رہی ہو، شاید وہ بھی چاہ رہی ہو کہ میں کیوں کسی اور شوہر کا منہ دیکھوں، تو وہ بھی شاید انتظار کر رہی تھی، جو بھی ہے. تو چاہے 6 مہینے گزر جائیں، چاہے 6 سال گزر جائیں، ایز لانگ ایز اس خاتون نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا ہے، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کہا ہے فقہا نے کہ سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر آپ رجوع اگر نہیں بھی کرتے تو اگلے مہینے طلاق نہ بولیں بھائی، طلاق پھر بھی ہو جائے گی. اگلے مہینے آپ طلاق نہیں بولیں گے نا تو طلاق پھر بھی ہو جائے گی. وہ جو ایک ہی بار دی ہوئی ہے نا وہ اپنا ٹائم لے رہی ہے، جو اس کے 3 مہینے گزر جائیں گے، 3 پیریڈ گزر جائیں گے تو وہ خود بخود ہی ہو جائے گی. آپ کو زحمت مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مردانگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگلے مہینے پھر جو ہے نا وہ لوڈ کر کے ایک بار پھر آپ نے جو ہے نا وہ داغنا ہے اور پھر اگلے مہینے کا بھی انتظار کرنا ہے کہ دیکھو. مطلب وہ اگرچہ جائز ہے، ہم نے کہا کہ وہ اگرچہ جائز ہے، تو کون سے 2 طریقے جائز ہو گئے؟ مطلب میں واللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ارے میری جتنے میں یہاں پر کیسز دیکھتا ہوں معاشرے میں، اور پھر رہے ہوتے ہیں بلک بلک کر، وہ بچے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ فتوے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے جو ہے نا وہ فتویٰ، اچھا ہمارے مسلک میں نہیں تو آپ کے مسلک میں ہے کہ ہاں یار وہاں چلے جاؤ، اچھا جی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں. تو حضرت صاحب یہ ایک فتویٰ نکلوانا ہے آپ سے، خدا کے بندے فتویٰ آپ کو مل بھی جائے، آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کی حدوں کو مذاق کیوں بنایا تھا. اچھا تو اس وجہ سے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کا جو سورس آف نالج ہے نا اس مسئلے پر، طلاق کے مسئلے پر، وہ فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ تھرل پوری ہونی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ایک بڑے ہی جو ہے نا وہ ڈرامائی انداز میں طلاق دلوائی ہوتی ہے. تو عام لوگوں بے وقوف ایسا ہے، اس کو یہ ہے کہ جب تک وہ 3 بار نہیں بولے گا وہ طلاق ہوگی نہیں، کیونکہ ڈرامے میں ایسا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب تک وہ 3 بار نہیں بولے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو اب کیونکہ وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے اس وجہ سے بولنا ہی 3 بار ہے. 3 بار ایک وقت میں ایک مجلس میں بولنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو ہم نے کہا کہ 3 طریقے ہیں، 2 طریقے شریعت کے مطابق ہیں. کون سے 2 طریقے ہو گئے؟ ایک یہ کہ ہر مہینے آپ طلاق دیتے چلے جائیں، وہ طلاق فائنل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ ابھی 6 مہینے بعد آپ کا موڈ بن گیا تو آپ اس سے نہیں، اب یہ ہے، اب یہاں پر حکم آ رہا ہے آگے، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کر کے اور بالکل نیچرل پروسیس میں اس سے بھی اس کی کوئی طلاق ہو جائے، پھر البتہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہو گیا جس میں آپ نے ہر مہینے طلاق دی تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ جائز ہے لیکن مناسب تر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، صحیح تر نہیں ہے. تو جو افضل ہے، زیادہ صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صرف ایک بار دے دیں اور اس کے بعد اگر رجوع نہیں کرنا ہے تو چپ رہیں، ٹھیک ہے. طلاق پھر بھی ہو جائے گی لیکن اس میں آپ کو چوائس ہے کہ آپ 6 مہینے بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد شادی کرنا چاہیں کر لیں. اور تیسرا طریقہ کون سا ہے جس کو ہم نے کہا کہ وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں یا عورت کے ایک ہی مینسٹرول پیریڈ کے دوران اب 3 بار طلاق بول دیں. اب اس پر ایک اختلاف ہے، جو جمہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فائنل ہوگی. وہ اس نے جمہور یہ نہیں کہتے کہ وہ جائز ہے، جمہور کہتے ہیں کہ اس نے کیا گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، لیکن وہ طلاق اب ہو گئی ہے اور وہ فائنل ہے، بائن ہے. اب وہ بالکل نیا نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے تو پھر طلاق یافتہ نہ ہو جائے، تو اس وقت تک وہ نہیں کر سکتی. جبکہ ایک چھوٹا سا فریق فقہا کا یہ ہے، وہ کہتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر کا دور، حضرت عمر کے بھی پہلے کو 2-1 سال، کیونکہ اس چیز پر عمل رہا کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں کوئی دے دیتا تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی. تو یہ فقہا کہتے ہیں کہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے. حضرت عمر نے اس چیز کو موقوف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ خبردار اب اگر کسی نے یہ حرکت کی تو میں اس کو 3 گنوں گا.
تو اس وقت سے لے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جمہور تو کہتے ہیں کہ اب ہم اس کو 3 ہی گنیں گے. چھوٹا سا فقہا کا ایک فریق ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو گنیں گے ایک ہی. اس نے گناہ کا کام کیا ہے, اس کو سمجھانا چاہیے کہ برخوردار یہ حرکت تم نے شریعت کو بریچ کیا ہے, شریعت کو توڑا ہے تم نے. اس کے باوجود یہ ہے کہ تمہاری طلاق کو ہم ایک ہی گنتے ہیں. تو یہ اختلاف ہے فقہا کے مابین. ہم ادھر کو اس وقت جو ہے وہ نہیں جا رہے. یہاں جو البتہ جو اس سے بڑی جہالت ہے وہ ایک جو ہے وہ نکاح حلالہ جسے وہ کہتے ہیں کہ محض پہلے خاوند کے لیے جائز کرنے کی خاطر تو ایک بندہ جو ہے وہ طلاق دینے کی نیت سے اس کے ساتھ شادی کرے گا اور اس کے ساتھ ایک آدھ رات گزارے گا. مطلب بے غیرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو شدید مذمت کی ہے, اور ایسے آدمی کو جو ہے نا 23 مستعار کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کرائے کا بھینسا ہے, یا کرائے کا جو ہے نا وہ مینڈا ہے. یعنی بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی ہے. تو یہ ہے وہ چیز. مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ مساجد کو یہ چیز جو ہے نا لوگوں کو معلوم کروانی چاہیے. وہ اس کو اصل میں ہر عام آدمی جو ہے نا یہ مسئلے کو اس وقت لرن کرتا ہے جب وہ اس میں غلطی کر چکا ہوتا ہے. عام طور پر تو اس کو ایجوکیٹ کیا ہی نہیں جاتا, بلکہ ویسے شریعت کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے نا, شریعت ہی ہے نا, کوئی مسئلہ کوئی اہم چیز تو ہے نہیں معاذ اللہ. تو اس وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ پہلے یہ کام کرتا ہے, یہ بےہودگی کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ جب فتوے وغیرہ اس کے بعد خاصا لرن کرتا ہے. مطلب لیکن اس لرن کرنے کا فائدہ کیا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مساجد وغیرہ کو ان چیزوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں لوگ جان لیں اور شیطان کو اپنے گھروں کے اندر راستہ نہ دیں. اچھا, تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی طلاق 2 بار ہے, مراد ہے 2 مینسٹرول پیریڈز کے دوران, اور تیسری بار یا آپ اس کو بڑے ہی بھلے انداز میں روک لیں یا پھر اس کو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ رخصت کر دیں. ہاں, اب یہ ہے ساتھ میں مہر کا وہ مسئلہ بھی. عربوں میں یہ تھا کہ اور آدمی جو ہے خاصا ریزنیبل جو ہے وہ ہینڈسم اماؤنٹ روپے پیسے وغیرہ کی مال دولت کی وہ عورت کو مہر کے طور پر دیتا. ہمارے ہاں تو زیادہ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اصل چیز مہر میں جو دیکھی جاتی ہے وہ جہیز ہے. مہر تو بڑا ایک جسے وہ کہتے ہیں ایک نامنل سی چیز جو ہے نا, کو بڑی سگنیفیکنٹ پارٹ نہیں ہے شادی کا. مہر کو اللہ تعالیٰ نے شادی کا نکاح کا بڑا سگنیفیکنٹ پارٹ بنایا ہوا ہے. اس کی باقاعدہ احکام ذکر ہوتے ہیں قرآن مجید میں. وہ جی رکھ دو جی یہ مطلب 10 20 100 50 مطلب ایسے ہی تھوڑا سا علامتی سا ہے نا, تو اس کی کون سی حیثیت ہے. اور البتہ جہیز جو ہے وہ بیچاری وہ بڑا اہم ہے. وہ ہر بندہ پوچھتا ہے سناؤ بھی کیا دیا ہے, کیا لے کر آئیے. تو خیر وہ تو بالکل ہی جہالت ہے. یہاں جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے کہ عورت کو آدمی نے جب شادی کی تھی اور اس کو کوئی ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے نا کوئی دی تھی جس کا نام مہر ہے, اب جب اس کو طلاق دے دی ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے جی میرے پیسے واپس کر کے جاؤ. وہ جو جتنا وہ زیور مہر میں دیا تھا اور کوئی دولت دی تھی, کوئی مکان لکھوا دیا تھا, زمین اس کے نام کروا دی تھی یا کوئی بھی اور, تو تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ تم ان سے واپس لو. ہاں, سوائے اس کے کہ ان کے مابین جو رہن سہن اچھا ہے تو میں ڈر ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق ان میں نہیں رہ رہا. ان کے مابین اتنی ناسازگاری ہو گئی ہے کہ ان کا معاملہ نہیں نبھنے والا اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. یعنی شادی سے جو مقصود ہے شریعت کا وہ یہاں پر پورا نہیں ہو رہا. تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عورت کچھ تاوان دے دے. یہ عورت تاوان کیا دے گی؟ مراد یہ ہے کہ وہ مہر کو مکمل طور پر یا مہر کو جزوی طور پر یا جو بھی ان کے مابین ہو, آدمی کہے کہ بھئی میرا جو ہے وہ اس مہر دینے پر شادی کرنے پر اتنا خرچہ ہوا ہے. تو اگر عورت کی طرف سے درخواست آ رہی ہے جس کو ہماری فقہی زبان میں خلا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فقہی زبان میں اس کو خلا کہتے ہیں, تو اگر وہ ریکویسٹ آ رہی ہے عورت کی طرف سے کہ بھئی میں اس ویڈ لاک سے نکلنا چاہ رہی ہوں,
تو مجھے تم طلاق دے دو. تو اگر وہ ادھر سے آ رہی ہے تو پھر البتہ جائز ہے کہ آدمی کہے کہ بھئی میں تو طلاق نہیں دینا چاہ رہا نا, تم طلاق لینا چاہ رہی ہو, تو میں نے تو جو گھر بسایا ہے, میرا اتنا پیسہ لگا ہے, میں کہیں اور کروں گا تو مجھے کہیں اور میرے, تو اس وجہ سے عورت پھر کہہ سکتی ہے کیونکہ یہ میری طرف سے انیشیٹو ہے طلاق کے لیے, تو میں جو مہر مجھے دیا تھا میں اس کو چھوڑتی ہوں. جو بھی ان کے مابین طے ہو جائے وہ جائز ہے کہ عورت وہ افتداء کا مطلب فدیہ دینا, تاوان دینا, تو پھر عورت کو مال کچھ دینا چھوڑنا ہوگا. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں, ان سے ہرگز تجاوز مت کرنا. اور یاد رکھو جس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کر لیا وہ صریح ظالم ہے. یہ ہم نے جیسے کہا کہ طلاق کے مسئلے میں اللہ کی حدوں کو مذاق بنانے والوں کو یہ آیات ضرور پڑھنی اور سمجھ لینی چاہیے. اچھا, اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ طلاق دے ہی دے, یعنی وہ جو آخری جو فائنل طلاق ہوتی ہے, وہ جو 2 بار دینے کے بعد پھر تیسری بار جو فائنل ہوتی ہے وہ دے دے, تو پھر اب اس کے لیے وہ عورت اس کے لیے اب جائز نہیں رہتی, وہ عورت اس کے لیے اب حلال نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے, حتی تنکح زوجا غیرہ. ہاں, پھر وہ اگر اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اپنی اسی شادی کی زندگی میں آ جائیں, یعنی نکاح اب یہ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ان کا گمان ہو کہ اگر ان کی دوبارہ اب شادی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کر کے رکھیں گے. یہاں شادی کی وہ حالت جس میں شریعت کے مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے اور شریعت کے ضوابط کی پابندی کی جا رہی ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کرنا. تو ہمارے خیال میں تو اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کا واحد ریفرنس جو ہے نا وہ حکومت اور ریاست ہوتی ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو گھروں کے اندر بھی قائم کرنا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے شعور رکھنے والے ہیں. اچھا, اب طلاق کے بعد جو سچویشن ہوتی ہے اس کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں. بھی جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, اس کا طریقہ تو پیچھے بتا دیا گیا, تم نے سوچا کہ دینی ہے طلاق تو دے ڈالی, اور انہوں نے اپنی عدت بھی پوری کر لی, فبلغن اجلہن, ان کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے, تو بھئی اب کیا, تو فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف, تو جو آخری جو طلاق تھی اس پہ تم یا ان کو روک لو یا ان کو رخصت کر دو. البتہ یہ ہے کہ تم ان کو ولا تمسکوہن ضرارا, عربوں میں بلکہ میرا خیال ہے ہر معاشرے میں ہی یہ رہا ہے کہ آدمی کو کیونکہ طلاق جو ہے آدمی کے ہاتھ میں دی گئی ہے تو وہ بار بار طلاق دیتا تھا اور بار بار رجوع کر لیتا تھا, اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے. اور اب یہ ہے کہ وہ نہ جانے دے رہا ہے نہ سیدھے طریقے سے اس کو رکھ رہا ہے, یہ ظلم ہے. کہا کہ ان کو اس طرح مت روک کر رکھو کہ جس سے ان کو نقصان پہنچانا, ان کو پریشان کرنا, ان کو تنگ کرنا مقصد ہو, جس میں انداز ان کو تنگ کرنا ہو. بھی رکھنی ہے تو بھلے انداز سے اس کے حقوق دینا. حقوق میں سب سے بڑھ کر جو ہے نا محبت اور احترام اور ریگارڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. حقوق سے مراد محض نہیں ہے کہ جی روٹی ڈالنی, روٹی تو استغفر اللہ آپ اپنے کتے کو بھی ڈال لیتے ہیں, جانور کو بھی ڈال لیتے ہیں. اور بے شمار مردوں میں آخری درجے کی جہالت ہوتی ہے, آخری درجے کی جہالت ہوتی ہے, اور وہ وہی کہ جناب وہ ضد بازی اور اپنی اماں کی سن کے اور اپنے ابا کی سن کے, اور ایسی ایسی جہالتیں. یعنی یہ شریعت رکھنے والے سورۃ البقرہ پڑھنے والی امت میں آپ دیکھیں ذرا گھروں کے اندر کیا چلتا ہے. یہ تو تصور ہی نہیں کہ اللہ کی حدیں بھی کچھ ہوتی ہیں جن کا تعلق گھروں سے ہوتا ہے. تو کہا کہ عورت کو محض تنگ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رجوع کر لیا کرو, اس کو روک کر رکھو. جو یہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اس نے اپنی جان پر ڈھیروں ظلم کر لیا ہوا ہے جو یہ حرکت کرے گا. اور خبردار رہو, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ.
اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. تمہیں تو اللہ نے کوئی شرف بخشا ہے, کوئی شرف ایسا شرف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن گھروں کے اندر اللہ کی شریعت تلاوت ہوتی ہے, وہ صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وما انزل علیکم الکتاب والحکمہ, تم پر تو اللہ تعالیٰ نے کتاب شریعت اتاری ہے اور حکمت دانائی سکھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے, تم اللہ سے ڈر جاؤ اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات کا علم ہوتا ہے. تو یہ جب گھر میں وہ ہوتے ہیں نا, وہ جو معاملات چلتے ہیں, یہ آدمی کے, ساس بہو کے, یہ فلانے کے, اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو ہے, ہم سمجھیں کہ یہ تو دائرہ ایسا ہے ہی نہیں نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اور اس میں آدمی کو ایک ایک لفظ بولنا, ایک ایک رویہ رکھنا جو ہے نا, وہ باقاعدہ دین, عبادت, بندگی اور ہدایت کے مضامین میں سے پورا ایک مضمون ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کس قدر زور دے کر یہاں پر بیان ہوا ہے. اچھا, اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم طلاق دے لو عورتوں کو, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, تو پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں, پہنچ جائیں اپنی عدت کو. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو ان کو پھر تم روک کر مت رکھو, أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی, یعنی جن شوہروں سے وہ شادی کرنا چاہیں ان کو کرنے سے تم رکاوٹ مت بنو. جبکہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جبکہ وہ معروف سے مراد ہوتا ہے کہ جو چیز قابل قبول ہو شریعت کے مطابق بھی اور معاشرے کی ریت کے مطابق بھی, ریزنیبل جسے آپ کہتے ہیں. تو اگر وہ ریزنیبل حدود کے اندر رہتے ہوئے آپس میں کوئی اتفاق کرتی ہیں, تو جہاں پر بھی وہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں ان کو تم مت روکو. یہاں پر بعض صحابہ سے آتا ہے کہ جی میری بہن تھی تو وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی, تو وہ طلاق ہوئی تھی, تو دوبارہ وہ آئے, اس نے شادی کرنا چاہی, تو میں نے کہا کہ خبردار میں نہیں شادی کرنے دوں گا. تو کہتے ہیں میرے بارے میں پھر یہ آیت اتری کہ بھئی اگر وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, آپس میں اتفاق انہوں نے کر لیا ہوا ہے, تو تم ان کو مت روکو. یہ بھائی ہیں, تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس کو شادی دوبارہ نہیں کرنے دوں گا. اگر عورت خواہش مند ہے شادی کرنے کی, تو آپ بھائی ہوتے ہوئے, باپ ہوتے ہوئے نہیں روکیں گے, الا یہ کہ کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اس بندے کو, اس کے خطرناک مطلب رویے کو آپ بہتر جانتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ عورت کو لٹکا کر رکھیں, خود اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, جب کہ اس کی کہیں پر انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ وہاں سے بیاہ کر لیں. یہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے ایسے ہر آدمی کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے. سیریس بڑی, یعنی بہت سیریس. آپ یہ دیکھیں جو محمد قطبی آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ توحید, اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی, اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت, حتیٰ کہ طلاق کے مسئلوں میں توحید بیان ہو رہی ہے. یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے. یہ اور ایسے ہر آدمی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. عورتوں کو گھروں میں مت بٹھاؤ, اس سے بے شمار مفاسد جنم لیتے ہیں معاشرے کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عورت کا شوہر رکھنا بے انتہا ضروری ہے معاشرے کی مجموعی عفت کے لیے, معاشرے کے پروڈکٹیو ہونے کے لیے اور معاشرے کے صحت مند ہونے کے لیے. یہ بے حد ضروری ہے. یہ آدھے گھروں میں جو ہے نا وہ شادیاں ٹوٹ کر بھی, اگر ٹوٹ بھی گئی ہے تو کہیں اور کرو, اور یہ کہیں زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ اور اچھا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو کہ کتنی ان چیزوں کی اہمیت ہے. اچھا, یہ طلاق کا یہ مسئلہ واضح ہوا. اب اس کے ساتھ ظاہر ہے زیادہ تر طلاق ہوتی ہے تو اس میں بچے بھی انوالو ہوتے ہیں, مطلب بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں اب بچوں کے معاملے میں بھی شرائع احکام دیے جا رہے ہیں. اب ذرا اندازہ کر لیجئے ہماری شریعت جو ہے کہاں تک جاتی ہے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال پورے,
ایسے شخص کے لیے جو رضاعت کو پوری کروانا چاہے. ٹھیک ہے، تو 2 رضاعت کی مدت جو طے کی گئی ہے وہ 2 سال ہے. یہاں سے جو جمہور فقہاء ہیں بہت تھوڑی ایکسیپشن کے ساتھ وہ یہی کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی اسی کہ جی انما الرضاعۃ من المجاعہ، کہ رضاعت کے احکام اس عمر پر لاگو ہوتے ہیں جب بچے کی بھوک مٹاتا ہے دودھ. تو اگر وہ 2 سال کے بعد 2 سال تک یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ پر انحصار کرتا ہو، بہت کچھ کھانے پینے وہ لگ جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ عمر جس میں ماں کا دودھ بچے کی بھوک مٹاتا ہو، حدیث ہے رضاعت من المجاعہ، تو اس میں رضاعت کے احکام اپلائی ہوتے ہیں. وہ فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی مدت 2 سال ہی ہے. اگر 2 سال کے بعد بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس پر جو ہے نا وہ حرمت، اس کی ماں، اس کو ماں سمجھنا، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، یہ سارا اس پر اپلائی نہیں ہوگا. اچھا، اور یہ کہا کہ طلاق ہوئی ہے، یا کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وفات ہوئی ہو اور یہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے. اب سبحان اللہ دیکھیے شریعت کا حسن، اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر وہ طلاق تو ہو گئی ہے، تمہارے بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے تو جتنی دیر تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے ان کا سارا جو رزق ہے، روزی، اس کی جو ضروریات ہیں، حتیٰ کہ اس کا پہناوا معروف کے ریزنیبل لمٹ کے اندر رہتے ہوئے جو معاشرے میں جو چیز چلتی ہے اس کے مطابق وہ والد پر فرض ہوگا. اور کہا کہ ہاں بس یہ ہے کہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو یا بچے والوں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. تکلیف دینا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا سب سے نازک مسئلہ یہ ہوتا ہے جب طلاق ہو گئی ہے تو وہ بچے کا جو ہے وہ آنا، وہ ماں سے باپ کے ہاں بچے کا آنا یا باپ کے ہاں سے ماں کی طرف آنا، یہ بہت زیادہ نازک مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھوٹ جو پڑ گئی ہے، دوری جو پڑی ہوئی ہے. تو یہاں کہا کہ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دی جائے. وہ کہتا ہے جی میرے پاس آ کے پلانا ہے دودھ، اور یہ ہے اور یہ ہے. یا اسی طریقے سے بعض اوقات ماں جو ہے وہ دودھ پلانے کے بہانے وہ باپ سے دور کرتی ہے یا اس کے لیے کوئی پریشانیاں بناتی ہے، یا بعض اوقات وہ مطالبے بہت کرتی ہے کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی جب تک یہ نہیں کرتے، وہ نہیں لا کر دیتے، وہ نہیں. تو معروف کے اندر رہتے ہوئے یہ ہے نہ ماں کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر کسی مشقت میں ڈالا جائے گا اور نہ باپ کو. اچھا آگے کہا کہ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر بچوں کا کوئی وارث ہے یعنی باپ تو نہیں ہے، بچوں کا جو والی وارث ہے تو اس پر بھی یہی فرض ہوگا کہ وہ اگر دودھ پلا رہی ہے تو اس کے خرچے پورے کیے جائیں. اگر 2 سال ہے تو 2 سال تک اس کا جتنا خرچہ ورچہ ہے یہ تم ادا کرو گے کیونکہ وہ دودھ پلا رہی ہے. اور اگر یہ صلاح مشورے سے وہ چھڑوانا چاہیں دودھ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، باہمی رضامندی سے اگر وہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی تم دودھ نہ پلاؤ، وہ ماں بھی راضی ہے باپ بھی راضی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانے پر تمہارے یہ صلاح مشورہ ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں اس خاتون کو جو تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو جو اس کی اجرت ہے وہ دو معروف کے تحت. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان باتوں کے اندر، ان حقوق کے اندر، اور یہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. توحید کا مضمون ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد بیوہ کی عدت کے احکام ہو گئے. طلاق کا مسئلہ تو جو ہے وہ بیان ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ عورت کا جو یہ نکاح کا معاملہ ختم ہونا، یا تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو طلاق ہوتی ہے، وہ بیان ہو چکا، یا پھر یہ ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے. اچھا ابھی پیچھے ذکر جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ
جو مطلقہ کی عدت ہے وہ 3 پیریڈز ہو جائیں گے، 3 ماہواریاں جو ہوتی ہیں، 3 مینسٹرول پیریڈز ہو جائیں گے، وہ مطلقہ کی عدت ہے۔ اچھا، تو بیوہ کی عدت کتنی ہے وہ یہاں اس آیت کے اندر بیان ہو رہی ہے، والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنے وہ بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ جو ہے وہ انتظار کریں گی اپنے اندر محدود رہتے ہوئے 4 مہینے 10 دن۔ تو بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ وہ کوئی خوشبو لگائے یا وہ کوئی زیادہ جو ہے خوشنما، زیادہ زینت والے کپڑے پہنے۔ فرمایا کہ جو یمنی کپڑا ہے وہ بالکل سادہ سا سفیانہ سا جسے کہتے ہیں اسرا کا کپڑا ہوتا ہے، کہ اسرا کے کپڑے وہ پہن لے، زیب و آرائش، زینت وغیرہ اس دوران میں وہ نہ کرے، یہ اس کی عدت ہے۔ تو عدت کے اندر عورت کے حق میں سوگ جو ہے وہ شامل ہے۔ عام آدمی کو کتنی اجازت ہے سوگ کرنے کی؟ شریعت نے دیکھ لیجئے، اس میں شریعت نے حدیں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا وہ ملک میں 10 دن کے سوگ کا جو ہے نا وہ اعلان کیا گیا۔ کہاں سے لائیں آپ 10 دن؟ شریعت نے جو تو شریعت نے جو سوگ کی مدت طے کی ہے، باقی ہر کسی کے حق میں 3 دن، ہر کسی کے حق میں، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، بہن، بھائی، وہ کوئی بھی ان کا مر جاتا ہے، گھر کی کوئی عورت مرتی ہے، مرد فوت ہوتا ہے، سوگ کے 3 دن ہیں۔ یہ آتا ہے روایات کے اندر کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان فوت ہوئے، ان کے والد تھے، تو 3 دن گزرنے کے بعد یہ خادمہ کو کہنے لگیں کہ خوشبو لے کر آؤ، تو وہ خوشبو لائیں تو انہوں نے لگائی اور کہنے لگے کہ جی تو بالکل نہیں چاہتا، ابھی زخم ہمارا تازہ ہے، مگر اللہ کی جو شریعت ہے وہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ یعنی وہ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، دکھانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو ہم والد فوت ہوا ہے ہمارا، مگر 3 دن کے بعد ہم نے سوگ کو ختم کر دی ہے، اور یہ ایک علامتی عمل ہے کہ میں نے خوشبو لگائی ہے، ورنہ خوشبو جو ہے کوئی کسی کے گھر کا فوت ہو گیا تو کس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ خوشبو لگائے یا اس طرح کرے، مگر صرف یہ بتانے کے لیے کہ شریعت میں یہ نہیں ہے جی کہ 10 دن کا 20 دن کا جو ہے مہینے کا سوگ۔ تو سوگ جو ہے باقی گھر کے تمام افراد کے لیے اس کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن۔ اب زیارہ یہ بیٹی ہے نا ام حبیبہ، تو 3 دن کر رہی ہیں، سوائے بیوی کے۔ بیوی کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا ہے، ٹھیک ہے، 4 مہینے 10 دن وہ نہ خوشبو لگائے گی، نہ خوشنما کپڑے پہنے گی، نہ زیب و آرائش کرے گی، نہ اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرے گی جو کہ سوگ کے منافی ہو۔ یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ اچھا، تو کہا کہ جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں، فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو ان پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو اپنے تئیں جو کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، جو تصرف کرنا چاہیں، مطلب ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہیں، جس انداز سے پھر وہ کپڑے یہ وہ پہننا چاہیں، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، معروف کے اندر رہتے ہوئے کریں، تو اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان عورتوں کو ان احکام کا پاس کرنا چاہیے، اور اس کے جو بڑے ہیں، گھر والے ہیں، دوسرے تیسرے، ان کو بھی چاہیے کہ ان میک شور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خاتون بیوہ ہوئی ہے اور عدت گزار رہی ہے، ظاہر ہے کہ سوگ تو ہے، افسوس بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی ہے، اور اچھا اسلام جو ہے وہ زندگی کو یوں معطل نہیں کرتا ہے جیسے زیادہ تر آپ کو ہندو کلچر میں جو ہے وہ ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ویسے ہی عورت کو جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ تو فوت ہو گیا، اس کا تو بیچارے کا جو ہے نا ویسے زندگی ختم ہوگی، یہ جیتی ہوئی مری ہے، یعنی وہ تو ویسے مر گیا ہے،
یہ زندہ مری ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارا یہ جو رہن سہن کے اندر بہت ساری جہالتیں ہندو کلچر سے آئی ہوئی ہیں اور وہ پوری طرح برقرار بھی ہیں. حتیٰ کہ تانے جو ہیں تانے بھی برقرار ہیں. جو ہندوؤں کے ہاں جو تانے ہیں نا وہ ہمارے سورۃ البقرہ پڑھنے والی امت کے ہاں بھی وہ تانے جو ہیں وہ برقرار ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کو اس بات سے ظاہر ہے بالکل روک دیا گیا ہے کہ وہ زیب و آرائش کرے. آپ کو پتہ ہے یہ جو عورت کو زیب و آرائش کرنے سے جو روکا گیا ہے وہ اس کا پارٹلی اس میں یہ چیز بھی مقصود ہے کہ وہ کسی اور سے اس دوران میں نکاح کی بات نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تھوڑا کپڑے اچھے پہنتی ہے اس لیے کہ کہیں سے اس کو کوئی رشتہ آئے گا, کوئی نکاح کا پیغام آئے گا وغیرہ وغیرہ, تو وہ ہے. بلکہ یہ بعض صحابہ سے آتا بھی ہے کہ ایک صحابی نے ایک خاتون کو دیکھا جو ابھی عدت میں تھی اور اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ ابھی سے تمہارا خیال ہے کہ تمہیں رشتے آنا شروع ہو جائیں, خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے جائز نہیں رکھا ہوا. اچھا, تو اس وجہ سے کیونکہ وہ عدت میں ہے اور عدت کا حصہ سوگ بھی ہے, تو ان ساری چیزوں سے بننے سنورنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما رکھا ہوا ہے ابھی. لیکن یہ ہے کہ ذہن میں تو چیزیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اب میں ادھر شادی کرتی ہوں ادھر کرتی ہوں, میرے مستقبل وغیرہ کا کیا ہے, تو یہ چیزیں سوچوں کے اندر تو آپ ان کو نہیں روک سکتے ہیں. اچھا, دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی کئی سارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں اچھا یار یہ جو ہے بھلی خاتون ہے, میں میرا بھائی میرا فلاں جو ہے ہم ادھر رشتہ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں جو ہیں چلتی ہیں. اچھا, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس دوران میں سیدھی بات تو عدت کے دوران نہیں کر سکتے کہ تم اب میرے ساتھ شادی کر لو, میرے فلاں رشتہ دار کے ساتھ شادی کر لو, ہم تمہارے پاس جو ہے نا وہ رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. البتہ اس کا کہا کہ تعریضاً یہ جائز ہے, ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. اشاروں کنایوں میں جائز ہے کہ ایک بیوہ جو اپنی عدت کے اندر ہے اس کے کانوں سے نکال دیا جائے, اشارہ کنائے میں جائز ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے وہ فقہاء نے اس کی مثال دی ہے کہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی تمہاری تو ٹھیک ٹھاک عمر ہے شادی کی, اللہ کا شکر ہے, اس سے اس کو تھوڑا سا یہ اندیا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ انٹرسٹڈ ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں شادی کے لیے پریشان ہوں, میں اپنے فلاں بندے کے لیے شادی کے لیے پریشان ہوں, جس سے وہ تھوڑا سا سمجھ جائے گی کہ بھئی ہو سکتا ہے ادھر رغبت ہو. تو اس حد تک اشارہ کنائے کے اندر عدت کے دوران وہ اس کی اجازت ہے. لیکن کہا کہ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, وہ در پردہ ان کو جا کر جو ہے وہ وعدے مت کرو کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں, یہ ابھی وہ عدت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک حد ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پوری طرح علم ہے, علم اللہ انکم ستذکرونہن, کہ تمہارے دلوں میں خیال تو آتا ہی ہے ان کا, یعنی کوئی آدمی انٹرسٹڈ ہے اس خاتون سے شادی کرنے میں جو ابھی سوگ میں ہے عدت میں ہے, تو اس کے دل میں آنا, اللہ کہتا ہے مجھے اس پر بالکل کوئی وہ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے. تو کوئی تمہارے دل میں آ جاتا ہے تو وہ تم کرو گے, مگر یہ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, در پردہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ سیدھی بات نہ کرو, وعدے وغیرہ نہ ان سے کرو, سوائے یہ کہ بڑے معروف انداز میں کوئی ایسی گول مول بات کر دیا کرو. اور یہ تو بالکل نہیں کرنا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, کہ نکاح کرنے ہی چل پڑو, حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک کہ عدت کی وہ مدت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہوئی ہے, یعنی 4 مہینے 10 دن, وہ پوری نہ ہو جائے. یہاں پر بھی ایک بار پھر جھنجھوڑا گیا ہے کہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے اس وقت کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پکڑ سے ہوشیار رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے اور بردباری رکھنے والا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک احکام طلاق سے متعلق یہ تھے کہ آپ اگر کسی خاتون سے شادی کر لیتے ہیں تو لیکن اس کے ساتھ آپ کا ابھی رہن سہن شروع نہیں ہوا ہے, جس کو ہمارے ہاں رخصتی کہتے ہیں,
تو وہ رخصتی کا عمل انجام نہیں پایا ہے، تو اس کو تم اگر طلاق دے دو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا ابھی اگر تم نے مہر بھی ان کا مقرر نہیں کیا تھا، تو اگر مہر مقرر نہیں کیا تو طلاق دینے کی صورت میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی اگر تو مہر مقرر کیا تھا تو وہ اس کا آتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ آدھا مہر دینا ہے. اگر اس عورت کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، یعنی جو رخصتی نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، مہر طے ہو گیا تھا، تو اس سے پہلے کسی وجہ سے طلاق دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی عدت نہیں گزارے گی، کیونکہ عدت کا اصل تو یہ ہے کہ جب خاوند بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، پتہ نہیں حمل ہو، پتہ نہیں کچھ ہو، تو اس وجہ سے عدت کی مشروعیت ہے. تو یہاں جب وہ ان کا تعلق ہی نہیں قائم ہوا تو حمل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس وجہ سے عدت کا بھی حکم نہیں ہے. اگر مرد اور عورت کے اکٹھے رات گزارنے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو ایک تو عدت نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ مہر اگر مقرر ہو گیا تھا تو پھر آدھا مہر اس کو دیا جائے گا، پورا مہر نہیں دیا جائے گا. اچھا، ایک صورت اب یہ ہے کہ طلاق کے مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا. بسا اوقات مہر میں جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ نکاح میں اگر مہر کا ذکر نہیں ہوا تو بھی نکاح ویلڈ ہے، اور جہاں تک لیکن مہر دینا ضرور پڑے گا. تو مقرر نہیں ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں، اس کو مہر المثل کہتے ہیں، کہ جتنا اس کے گھرانے کی دیگر خواتین کا مہر رہا ہے، اس کی بہنیں ہوں گی، اس کی خالائیں، پھوپھیاں وغیرہ، کوئی بھی جو گھر کی، تو جو ان کے ہاں چلتا ہے نا، کیونکہ یہ عربوں کے ہاں یہ ایک سماجی جو رتبہ ہے، مہر اس کا عکاس ہوتا تھا. تو ایک اونچے گھرانے کی عورت کو ٹھیک ٹھاک مہر دینا پڑتا تھا، تو وہ اس کا جو ہے نا جو سماجی رتبہ ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے اس کے مہر سے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں. تو پھر اگر تم نے مہر کا تعین نہیں کیا تھا، نکاح ہو گیا تھا، نکاح ٹھیک ہو گیا ہے، وہ اس میں نکاح میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو اب مہر مثل دیا جائے گا، یعنی اس کے گھر کی دوسری خواتین کا جتنا مہر مقرر کیا جاتا رہا ہے وہی اتنا مہر اس کو دے دیا جائے جہاں مہر مقرر نہیں ہوا تھا. لیکن مہر مقرر نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، ہاتھ بھی نہیں لگایا عورت کو، مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا جب نکاح کیا تھا، طلاق ہو گئی ہے اس سے پہلے. اب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں صرف جو ہے اس کو متاع دینی ہے، فمتعوہن، اس کو جو ہے وہ کچھ دے دلا کر جو ہے نا وہ رخصت کرو. ٹھیک ہے، تمہارا رہن سہن نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا تھا تو طلاق دے دی ہے، تو اس کو کچھ متاع دو، یعنی اس کا کچھ جو ہے تحفے، تحائف، کچھ خرچہ اس کا اس کو دے کر تو پھر رخصت کرو. اس کی وجہ موٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے جتنے احکام ہیں نکاح طلاق سے متعلقہ، اس میں جو اسیوم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا اپنا سورس آف انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جتنا انکم کا جو مسئلہ ہے وہ سارے کے سارا مرد کا ہے. اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ مرد کو عورت کو دینا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف ایک دو کلمے پڑھے گئے تھے نکاح کے، اس میں بھی رخصت کرتے ہوئے کہا ہے یوں نہ بھیجو اس کو کچھ دے دلا کے، اور اس کے شایان شان جو بھی معروف میں چلتا ہے تو اس کو کچھ دے کے، کچھ روپیہ، پیسہ، کپڑے وغیرہ، تو پھر اس کو بھیج دو. اچھا، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر مہر مقرر تھا تو پھر اس کا آدھا دینا پڑے گا، سوائے یہ کہ وہ جو ہے نا وہ گھر والے جو ہیں وہ معاف کر دیں. بعد نے کہا کہ خامد جو ہے وہ پورا دینا چاہے تو وہ دے دیں، اور اگر وہ پورا چھوڑ دے مہر تو یہ ہے تقوی کے زیادہ قریب ہے. اچھا، یہ ایک بہت اہم بات کی ہے کہ طلاق وغیرہ کے احکام میں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے مابین جو ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ فضیلت رہی ہے اس کو طلاق کے بعد بھی مت بھولو. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی نیکی کی ہوگی اس خاتون نے مرد کے ساتھ، یا اس مرد نے اس عورت کے ساتھ کتنی کتنی نیکی. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے وہ معاملہ نہیں چلا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم محض ضد ہی رکھو. تو اگر کوئی اچھے بھلے دن گزرے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو بھی مت بھولو.
اور پھر وہی ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اچھا، بیچ میں ہی آپ یہ دیکھیں جسے ہمیں اسے کہتے ہیں اسلوب التفات، کہ ایک جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، جیسے راستے میں کوئی درمیان میں کوئی دیکھی کوئی چیز کوئی نوٹ کرنے کی اصلاح کرنے کی، تو وہ موضوع روک کر بیچ میں جو ہے نا وہ کر دیا، اے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی تم لوگ؟ یعنی بات ہو رہی تھی، ایک چیز سمجھائی جا رہی تھی، نماز میں دیکھ رہے ہیں تمہیں سستی ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بیچ میں ہی نماز کا آپ دیکھیں یہ پورا عمل جو ہے اس کو اسلوب التفات کہتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے اسلوب التفات۔ وہ ماضی میں بات ہو رہی تھی، یکدم مضارع میں آ گئے نا، اب حال میں آ گئے۔ وہ متکلم کے صیغے سے، متکلم مفرد کے صیغے سے بعد میں متکلم جمع کا صیغہ آ گیا، مخاطب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں صیغہ غائب کا آ گیا۔ تو یہ جو ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی جو سامنے بیٹھا ہے وہ اس کے تمام اشاروں کو سمجھ رہا ہے، اور اس کے اندر کلام کی جو بے ساختگی ہے وہ بہت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق اور عدت کے احکام کے درمیان ہی صلاۃ العصر آ گئی، حافظوا علی الصلوات، بھئی نمازوں کا بہت خیال کیا کرو، اور خصوصاً والصلاۃ الوسطیٰ جو درمیان کی نماز ہے۔ زیادہ مفسرین اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ جو درمیان والی نماز ہے وہ صلاۃ العصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ احزاب میں ایک بار کہا تھا، جب وہ ایسے برے انہوں نے وہ حملے کیے کہ مسلمان اتنے زیادہ اس میں مصروف ہوئے کہ ان کی نماز عصر کی لیٹ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظالموں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ لیٹ کروا دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ یعنی اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا، ہماری صلاۃ العصر لیٹ ہو گئی۔ اب ہم کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہو جاتی ہے لیٹ، وہ بھی غزوہ احزاب میں ہو گیا تھا، جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، پورا عرب ٹوٹ کر آیا ہوا تھا، اور اتنے زوردار حملے ہو رہے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی ایک تعداد خندق پار کر آئے تو اس کے بعد پھر معاملہ بالکل ہی اور ہو جائے۔ تو اتنی زیادہ ایمرجنسی سچویشن میں عصر کی نماز لیٹ ہوگی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے، ان ظالموں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ جو درمیان والی نماز ہے عصر کی وہ لیٹ کروا دی ہے۔ تو تھوڑا سا یہ اندازہ رہے کہ ہماری تو بغیر وجہ کہ شاید لیٹ ہو جاتی ہو نماز عصر۔ نماز عصر جو ہے نا وہ خاص طور پر آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بہت زیادہ اہم بتائی گئی ہے۔ اچھا، تو اور کہا کہ وقوموا للہ قانتین، نماز میں بہت با ادب ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے بے حص و حرکت کھڑے ہو جانا، اس کے کئی سارے مطلب ہیں۔ قنوت کا مطلب دعا کرنا بھی ہے، قنوت کا مطلب بالکل دھیما پڑ جانا اور عاجز ہو جانا کسی کے آگے، اور بے حص اپنی حرکات و سکنات تک جو ہے نا وہ کھو بیٹھنا، تو اس کو کہتے ہیں کہ قنوت۔ تو کہا کہ نماز میں آخری درجے کے با ادب ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، یہ پچھلی بار شاید پچھلے رمضان میں بعض مجالس میں ہم نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا تھا، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں، جو آپ پڑھتے ہیں یعنی قیام میں جو پڑھنا ہے، رکوع میں جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ خود وہ جو نماز کا جو ہے نا جو حالتیں ہیں، ان حالتوں کے اندر جو ہے نا وہ جھکے ہونا، دبے ہونا، اور اس بات کا اندازہ ہونا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے جھکا ہوا ہوں، یہ زیادہ بڑا اہم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس حالت کا ادراک اور اس میں دبنا اور اس میں خشوع پیدا کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس سے جتنی سی آپ کی توانائی بچ جائے تو اس کو آپ کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پر غور بھی کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑا اہم ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، مگر اس کی جو ہے نا نوبت وہ اس کے بعد آتی ہے۔ پہلے آپ اس پر غور کریں کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں، یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے، مگر اس سے زیادہ توانائی صرف آپ کو اس کے دیں گے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو غائب درجے کا جو ہے نا اس کے اندر پوجا کی کا جو ہے نا وہ ایک کیفیت ہو، پوجا پرستش، کسی جو ہے وہ معبود کے آگے بے حص و حرکت کھڑے ہونے کا جو ایک احساس ہے
پھر رکوع کے اندر جھکے ہونے کا، سجدے میں بالکل اس کے آگے پست ہوئے ہونے کا ہے، تو جتنی پھر مزید توانائی آپ کی برقرار ہے تو اس کو سوچیں گے آپ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو قوموا للہ قانتین، بہت با ادب ہو کر. یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ نماز میں حرکت کرنے سے ممانعت ہے اس آیت کے اندر. یہ وجہ ہے کہ کئی سارے صحابہ نے اس آیت کے حوالے سے یہ ذکر کیا، مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگ نماز میں گفتگو بھی کر لیتے تھے، ضرورت کی لوگ نماز میں بات چیت بھی کر لیتے تھے. ابھی نماز میں بات چیت منع نہیں، اس آیت کے اترنے کے بعد نماز میں بات چیت اور ایک ایسی حرکت جو اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے وہ منع ٹھہرا دی گئی. اور کہا کہ اگر جب تم امن کی حالت میں ہو تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تم کسی خوف کی حالت میں ہو، مراد ہے جنگ وغیرہ میں، تو یہ پیدل بھی اور سواری پر بھی تم نماز پڑھ لیا کرو، لیٹ پھر بھی نہیں کرنی ہے. یعنی جنگ کی حالت میں بھی جہاں تک ممکن ہو تو چاہے بغیر سواری کے سواری پر بھی ہو فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں اگر فَإِذَا أَمِنْتُمْ حالت امن میں البتہ یہ جائز نہیں ہے کہ سواری پر تم نماز پڑھو. فرض نماز جو ہے، اچھا نفل نماز سواری پر پڑھنا جائز ہے، سواری پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے. البتہ فرض نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ سواری پر نہیں پڑھیں گے، سوائے اس کے کہ آپ بحری جہاز کے سفر میں ہو. صحابہ بحری جہاز کا سفر کرتے تھے تو جہاں تک ممکن ہوتا تھا قبلہ رخ جتنا بھی ہو گیا، جہاز ظاہر ہے موو کر رہا ہوتا ہے، اس کی جہت بھی بدل لیتی ہے، تو جتنا سا وہ ممکن ہوتا تھا قبلہ رخ ہو کر اندازے سے تو وہ پڑھتے تھے. ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتا کہ بحری سفر میں آپ کہیں گے کہ سواری پر نماز میں نہیں پڑھوں گا، تو کتنے دن نہیں پڑھیں گے آپ نماز؟ تو بڑے دنوں کے. اسی طریقے سے اسی پر قیاس آج کل جو ہے وہ طیاروں کا بھی ہوتا ہے. طیارے میں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر تو ویسے سفر میں آپ جمع کر سکتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک جن کے ہاں جمع جائز ہے، کیونکہ احناف کے ہاں جمع جائز نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک جمع جائز ہے. تو جس کے نزدیک جائز ہے وہ تو ویسے جمع کر لے، لیکن بس اوقات جمع میں بھی یہ ہوتا ہے لمبا سفر ہے تو ظہر کو آپ عصر کے ساتھ ہی جمع کر سکتے ہیں نا، ظہر اور عصر کو آپ مغرب کے ساتھ تو جمع نہیں کر سکتے نا. تو سورج غروب ہونے سے پہلے تو لازم ہے کہ آپ ظہر اور عصر دونوں ہی پڑھ چکے ہوں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مغرب اور عشاء بھی آپ فجر سے لیٹ تو نہیں کر سکتے. تو بسا اوقات آپ ایک 10 گھنٹے کی فلائٹ، 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے اس میں تو، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سورج کے مخالف سمت چل رہے ہیں نا، سورج ادھر کو چل رہا ہے آپ ادھر جا رہے ہیں، وہ تو چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جاتی ہے، چند گھنٹوں میں دن ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے لامحالہ ہوائی سفر میں بھی نماز آپ کو پڑھنی ہی ہوتی ہے، اس کو آپ لیٹ نہیں کر سکتے. جمع بھی کرنی ہو تو بھی آپ لیٹ نہیں کر سکتے جمع میں بھی. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ حتی الامکان آپ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف کو رخ کرتے ہیں. درمیان میں جہاز جتنا سا وہ ہو گیا اس میں آپ جتنا سا پھر بھی قبلے کی پابندی کر سکیں کر لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں تو ہو جاتا ہے. تو جس طرح صحابہ بحری جہازوں میں سفر کرتے رہے اسی پر ہم ہوائی جہازوں کا قیاس کر لیتے ہیں. تو فرض نماز ویسے جو ہے بری، اس میں اگر آپ گاڑی وغیرہ پر ہیں یا جانوروں کی سواری کر رہے ہیں تو اس میں فرض نماز کے لیے آپ کو سواری سے اترنا ہوتا ہے اور باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے. البتہ اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سواری پر پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہیں. اچھا یہ کہا کہ اگر جب تم حالت امن میں ہو تو پھر جس طریقے سے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے نا نماز پڑھنا، پورے خشوع کے ساتھ، قنوت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور ٹھہر کر تو وہ پڑھو جیسے جو کہ تمہیں اس سے پہلے علم نہیں تھا شریعت کے آنے سے. اب آخری جو ہے اس سلسلے کی ایک بات جو ہے وہ ہے کہ بھی جو آدمی فوت ہو جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کی وصیت کر دیں، یا یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے ہی وصیت ہے، یوصیکم اللہ جیسے کہا کہ 1 سال تک جو ہے نا وہ ان کے اس آدمی کے گھر والے، وہ جو فوت ہو گیا بندہ، اس کے جو ورثہ ہے وہ اس عورت کو 1 سال تک اس کے شوہر کے گھر سے نہیں نکال سکتے. اس کا رہن سہن ضروریات سب جو ہے نا وہ پورا کریں گے.
یہ آیت فقہا کہتے ہیں کہ سورۃ نساء کی ایک آیت کے ساتھ اس کے ذریعے سے یہ منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت ابھی جب یہ آیت اتری ہے اس میں عورت کا جو وراثت میں حق ہے وہ ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تو یہ کہا گیا کہ سال بھر تو وہ رہے نا اپنے شوہر کے اس میں گھر میں جو فوت ہو چکا ہے، اور اس کے جو ورثاء ہیں، شوہر کا باپ ہے یا بھائی ہیں یا کوئی اور اس کے گھر والے ہیں، تو اس عورت کو نکالیں گے نہیں، اس کی تمام ضروریات کو وہ 1 سال تک پورا کرتے رہیں گے۔ ہاں اس سے پہلے وہ خود ہی جانا چاہے فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنا من معروف، تو ظاہر ہے وہ اس کا حق ہے، وہ جانا چاہے تو وہ چلی جائے۔ لیکن بعد میں پھر کیا ہوا، سورۃ نساء کے اندر جو آیت اتری اس میں عورت کو بھی وراثت میں کا حصہ دیا گیا۔ بھلا کتنا دیا گیا عورت کو وراثت میں؟ عورت کو جو جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کو وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ 8واں حصہ ہے اگر بچے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بچے ہیں آدمی کے تو پھر وہ ان کا 4تھا حصہ ہے اگر بچے نہ ہوں، اگر بچے ہوں تو پھر ان کا 8واں حصہ ہے۔ تو اب جب سورۃ نساء میں وراثت میں اس کا حصہ دے دیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اب جو ہے نا 1 پورا سال اس کو جو ہے نا یہ حق دینا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، کھائے پیے گی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب وہ اپنا حصہ لے اور جہاں جانا چاہتی ہے وہ اس سے پہلے ہی چلی جائے، اور ورثاء پر اب 1 سال تک اس کو کھلانا پلانا، کپڑے وغیرہ، دوسرے رہائش، وہ اب ان پر جو ہے وہ فرض نہیں ہوگی۔ آخری جو یہاں پر کہا گیا کہ جو مطلقات ہیں ان کا جو ہے نا متاع پر حق ہے معروف دائرہ کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ متقین پر یہ ضروری ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ مطلقات وہ ہیں کہ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ جن کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فقہا کی ایک تعداد تمام مطلقہ عورتوں پر کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جب کیونکہ عورت کماتی نہیں رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ 10 سال رہی آپ کے ساتھ، 20 سال رہی، اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ گزر گیا، آپ نے اس کو طلاق دے دی، چلیں جو مہر تھا وہ تو آپ لے ہی نہیں نہ سکتے، لیکن مہر کے علاوہ بھی اب یہ ہے کہ وہ اس نے بیچاری نے زیرو سے اپنا وہ کرنا ہے نا، آپ تو کما رہے تھے وہ تو نہیں کما رہی تھی، اس کی شادی آج ہو جاتی ہے، یہ 10 سال تک نہیں ہوتی ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا اپنی جو زندگی کا جو آغاز کرنا ہے اور اس میں اس کو کچھ دو تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ معاملہ کر سکے۔ یہ ہر بندے کی جو بھی سماجی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ یہ چیز کئی سارے اور امریکن لاء نے تو خیر اس کو بہت زیادہ وہ کیا ہے، وہ تو یہ کہ جی جب عورت کو جو ہے وہ طلاق ہو جائے تو وہ خاوند کا جتنا جو پیسہ ہے اس کا آدھا جو ہے نا وہ عورت کو دے دیتا ہے۔ اس میں اس کی جو ریشنل ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت نے جو ہے نا وہ یہ دونوں مل کر گھر چلا رہے تھے، تو وہ باہر کام کر رہا تھا تو یہ اور کر رہی ہوگی، تو اب جب یہ الگ ہوئی ہے تو وہ اس کو خالی نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو کچھ خاصا سارا دیا جائے گا۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو آدھا دیا جائے گا، یہ کوئی لمبا جوڑا، لیکن یہ ہے کہ ریزنیبلی اس کو اتنا دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو، یہ تو نہیں ہے کہ اب اس نے کہیں مکان رینٹ کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، تو اس کے بعد ایک دھیلا نہیں ہے تو وہ مانگتی پھرے گی کہ جی مجھے طلاق ہوئی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اس نے اگر ایک زندگی گزاری ہے تمہارے ساتھ تو اس کو رخصت کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق اتنا کچھ دو کہ وہ اپنا کچھ مدت بڑے آرام سے وہ گزار سکے۔ تو یہ ہے ایک لمبا بیان جس کے آخر میں کہا گیا کہ یوں ہے جو اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں، اپنے احکام کو، تاکہ تم سوچ بچار کرو اور ان چیزوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ تعقلون کا مطلب سمجھ لینا، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ میں نے کچھ خاص مقاصد کے تحت یہ ایک تصور جو ہے پورا ایک سیٹ آف لاز جو ہے رولز وہ تمہیں دیا ہے۔ تو یہاں ہمارا یہ بیان خانگی اور سماجی معاملات میں ہدایت پر مشتمل احکام، یہ ہمارا بیان مکمل ہوا۔
آج کی مجلس بھی اس پہ ختم ہوتی ہے، یہ آیت نمبر 242 ہے. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ جہاد اور قتال اور اس کی ہسٹری پہ نیا موضوع سورۃ البقرہ میں شروع ہوگا.